ایمیزون دریا جب بھی اس نام کو سنا جاتا ہے تو ذہن میں ایک ایسی دنیا ابھر آتی ہے جو رازوں، خطروں اور قدرتی عجائبات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک دریا نہیں بلکہ زمین کی سب سے زندہ اور سب سے طاقتور دھڑکن ہے۔ ایک ایسی دھڑکن جو اگر رک جائے تو پوری زمین کی سانسیں لڑکھڑا سکتی ہے۔ ایمیزون دریا جنوبی امریکہ کی وسیع سرزمین پر پھیلا ہوا ہے اور اپنے ساتھ لاکھوں سال کی تاریخ، بے شمار انواع اور ان گنت راز بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ دریا اتنا وسیع ہے کہ کئی جگہوں پر اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دیکھ پانا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب یہ دریا اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام حدیں مٹ گئی ہوں۔ ایمیزون دریا کی ابتدا پیرو کے اینڈیز پہاڑوں سے ہوتی ہے، جہاں برف سے پگھلنے والا پانی آہستہ آہستہ چھوٹی ندیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر یہی ندیاں مل کر ایک ایسے دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو آگے چل کر دنیا کے سب سے بڑے دریا میں بدل جاتا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے دریا کولمبیا اور برازیل جیسے ممالک سے گزرتا ہے اور آخرکار بحر اوقیانوس میں جا کر ملتا ہے۔ اس پورے سفر میں ایمیزون دریا اپنے ساتھ سینکڑوں چھوٹی بڑی ندیوں کو بھی سمیٹ لیتا ہے، جس سے اس کا حجم اور طاقت مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کی مقدار کے لحاظ سے ایمیزون کو دنیا کا سب سے بڑا دریا سمجھا جاتا ہے۔ ایمیزون دریا اور اس کے ارد گرد پھیلا ہوا ایمیزون کا برساتی جنگل مل کر زمین کا ایک ایسا نظام بناتے ہیں جسے سائنسدان زمین کے پھیپھڑے کہتے ہیں۔ یہ جنگل دنیا کے تقریباً 20% آکسیجن پیدا کرتا ہے اور زمین کے درجہ حرارت کو متوازن رکھنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایمیزون دریا سے اٹھنے والی نمی درختوں کے پتوں کے ذریعے آسمان تک پہنچتی ہے اور بادلوں کی تشکیل کا سبب بنتی ہے۔ یہ بادل نہ صرف ایمیزون کے علاقے میں بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی بارش برساتے ہیں۔ اس عمل کو فلائنگ ریورز کہا جاتا ہے، یعنی ایسی ندیاں جو آسمان میں بہتی ہیں۔ اگر یہ نظام ٹوٹ گیا تو صرف جنوبی امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا موسمی نظام شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ ایمیزون دریا کی گہرائیوں میں ایک ایسی دنیا چھپی ہوئی ہے جو انسان کے لیے جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خطرناک بھی۔ اس دریا میں ہزاروں اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، جن میں بہت سی آج بھی سائنس کے لیے مکمل طور پر نامعلوم ہیں۔ پیرانا جیسی مچھلیاں جن کے تیز دانت چند سیکنڈ میں شکار کو ختم کر سکتے ہیں، اس دریا کو مزید خوفناک بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح دیو ہیکل اناکونڈا سانپ جو اپنی طاقت سے بڑے بڑے جانوروں کو جکڑ سکتا ہے، ایمیزون کی دلدلی علاقوں میں چھپا رہتا ہے۔ بلیک کیمن نامی مگرمچھ، جسے دنیا کے سب سے خطرناک مگرمچھوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس دریا کا ایک اور خوفناک باشندہ ہے۔ لیکن ایمیزون کا خطرہ جانوروں تک محدود نہیں۔ یہاں کے جنگلات میں ایسے پودے بھی پائے جاتے ہیں جو انتہائی زہریلے ہوتے ہیں۔ ذرا سی غلطی انسان کی جان لے سکتی ہے۔ زہریلے مینڈک جن کی جلد سے نکلنے والا زہر تیر کے سروں پر لگایا جاتا تھا، آج بھی اس جنگل میں موجود ہیں۔ ایمیزون ایسا علاقہ ہے جہاں ہر قدم پر زندگی اور موت آمنے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور وسائل کے باوجود بھی ایمیزون کا ایک بڑا حصہ آج تک مکمل طور پر دریافت نہیں کیا جا سکا۔ ایمیزون دریا کے کناروں اور جنگل کے اندر آج بھی ایسی قبائل آباد ہیں جن کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ یہ لوگ نہ موبائل جانتے ہیں، نہ انٹرنیٹ اور نہ ہی جدید تہذیب کے اصول۔ ان کی زندگی مکمل طور پر جنگل اور دریا پر منحصر ہے۔ شکار کرنا، مچھلیاں پکڑنا اور جنگل سے خوراک جمع کرنا ہی ان کی روزمرہ زندگی ہے۔ جس جنگل کو جدید انسان خطرناک سمجھتا ہے وہی ان لوگوں کا گھر ہے۔ یہ قبائل فطرت کے ساتھ توازن قائم کر کے جینا جانتے ہیں، وہ چیز جسے جدید انسان آہستہ آہستہ بھولتا جا رہا ہے۔ تاریخ میں ایمیزون دریا کی دریافت ایک نہایت جرأت مندانہ اور خطرناک داستان رہی ہے۔ 16ویں صدی میں ہسپانوی مہم فرانسسکو ڈی اوریلینا نے پہلی بار اس دریا کو عبور کرنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر مہم کے دوران اس نے ایسے جنگجو کا ذکر کیا جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ وہ مردوں کے برابر لڑتی تھیں۔ انہی کہانیوں کی بنیاد پر اس دریا کا نام ایمیزون رکھا گیا، جو یونانی دیو مالائی
کہانیوں کی جنگجو خواتین سے متاثر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان نے ایمیزون دریا اور اس کے جنگلات کو وسائل کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا۔ لکڑی، سونا، تیل اور زمین کی لالچ نے ایمیزون کو شدید نقصان پہنچایا۔ بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی کی گئی، غیر قانونی کانکنی ہوئی اور کھیتی باڑی کے لیے جنگلوں کو آگ لگا دی گئی۔ اس کا اثر صرف درختوں پر نہیں بلکہ وہاں رہنے والے جانوروں، قبائل اور پورے ماحول پر پڑا۔ ہر سال ایمیزون کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ زمین کا قدرتی توازن بھی بگڑتا جا رہا ہے۔ آج سائنسدان خبردار کر رہے ہیں کہ اگر ایمیزون کی تباہی اس طرح جاری رہی تو ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ جنگل خود کو دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا۔ اسے ٹرپنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے، یعنی وہ مرحلہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اگر ایمیزون اس حد کو پار کر گیا تو بارش کا نظام ٹوٹ جائے گا، درجہ حرارت بڑھ جائے گا اور دنیا کی کئی حصے خشک سالی اور سیلاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ایمیزون صرف جنوبی امریکہ کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ ایمیزون دریا کی سب سے خوفناک حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ اندیکھا اور نامعلوم ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس خطے میں ابھی بھی ایسی بے شمار مخلوقات موجود ہیں جن کے بارے میں انسان کو کوئی علم نہیں۔ ہر سال نئی انواع دریافت ہوتی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ فطرت انسان سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور طاقتور ہے۔ ایمیزون ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان چاہے خود کو کتنا ہی ذہین کیوں نہ سمجھے، فطرت کے سامنے وہ آج بھی بہت چھوٹا ہے۔ آخر میں ایمیزون دریا ہمیں ایک تلخ مگر ضروری سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے: کیا ہم اس زمین کے محافظ ہیں یا صرف لٹیرے؟ کیا ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایمیزون کو بچا پائیں گے یا اپنی لالچ میں اسے تاریخ کی کتابوں تک محدود کر دیں گے؟ ایمیزون دریا صرف پانی کی ایک دھار نہیں، یہ زندگی کی دھار ہے۔ اگر یہ بہتا رہا تو زمین سانس لیتی رہے گی، لیکن اگر یہ خشک ہو گیا تو شاید ہماری سانسیں بھی آہستہ آہستہ رک جائیں۔